قال اللہ تعالیٰ فی محکم تنزیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تكسر الزلازل۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم زلزلے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، اللہ کے ڈر سے اور اس کے مکر سے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ کی پکڑ سے جو بے خوف ہو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے۔ دوسری حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے سنا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جبکہ دنیا میں زلزلے زیادہ ہوں گے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، علم اٹھا لیا جائے گا، عمل کم ہوگا، اور اسی طریقے سے فتنے عام ہوں گے۔ معزز حاضرین، اس وقت سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ دو مسلم ملک ہیں، ایک ہے ترکی اور دوسرا ہے شام، جس کو انگریزی میں سیریا کہتے ہیں۔ یہ دونوں ملکوں کی موجودہ صورتحال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ساری دنیا پر خوف و دہشت کا عجیب و غریب ماحول ہے۔ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیے، فیس بک، واٹس ایپ کے گروپوں میں ہر جگہ ترکی مسلمانوں کی مظلومانہ تصویریں، یا ملک سیریا میں جو ہے زلزلہ آیا اس کی خوفناک تصویریں ہر جگہ مکمل طور پر گھوم رہی ہیں۔ سب سے اس پر مستزاد یہ ہے کہ زلزلہ آیا تو آیا، مگر ساتھ میں سردی، آسمان سے برستا یہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، برف، اور ساتھ میں جو ہے مطلب بارش بھی ہے، اور ساتھ میں طوفان، ٹھنڈی ہوائیں۔ ان تمام آزمائشوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان ہیں۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی ہے کہ ان تصویروں کو اور ان چیزوں کو زیادہ شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، جب بھی مسلمانوں پر مشکلات آتی ہیں اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس میں اس کی اہانت ہوتی ہے، لہٰذا اس طرح کی تصویریں ہم آگے جو ہے نہ بھیجیں۔ معزز حاضرین، جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بیان کرنے کے لیے نہ الفاظ ہیں نہ ہمت و طاقت ہے، بس کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جو جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہ کو عبرت کی نگاہ بنائیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں کہا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ معزز حاضرین، دونوں مسلم ملکوں کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں محشر کا میدان یاد آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں حشر جہاں قائم ہوگی اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ملک شام ہے، لہٰذا ملک شام وہی ہے جہاں حشر کا میدان قائم ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حشر کا میدان قائم ہونے سے پہلے یہ ہر طرف بکھری لاشیں اور ملبے میں دبی لاشیں ہم کو یہی بتا رہی ہیں یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا یہ حشر کے میدان میں تبدیل ہونے والی ہے۔ اور ان جو ہے مناظر کو دیکھتے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک نے کئی جگہ کہا، وَكَذَلِكَ أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ کہا، إن بطش ربك لشديد۔ اللہ تعالیٰ کے صفت رحمت پر جیسا ہمارا ایمان ہے ویسے اس کے پکڑنے والے جو صفات ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ حال تو یہ ہے مسلمانوں کا، بعض مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ترکی میں زلزلہ آیا ہے، بعض مسلمان تو ایسے ہیں جو تو یہ کہتے ہیں ہمیں ان سے لینا دینا کیا ہے، بلکہ انشاءاللہ آگے ایک چیز ذکر کریں گے۔ ترکی ملک کو لے کر مسلمانوں کے دو موقف ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہاں صوفیہ ہیں، فلاں فلاں ہیں، ترکی کو بدنام کرو۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ترکی کو اٹھائے تو لوگ بول دیتے ہیں کہ وہاں جو لوگ ہیں سب صحیح ہیں، لہٰذا یہ موقف ہمارا صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے، خذ ما صفا ودع ما قدر، جتنی اچھی خوبیاں ہیں اس کو بیان کرنا چاہیے، جو خامیاں ہیں اس خامیوں کو بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ معزز حاضرین، جب بندہ مومن ان حالات کو دیکھتا ہے تو اپنے دل میں اس کو ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے مومن بے خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے جیسے قدرتی مار، قدرتی آفت ترکی مسلمانوں پر پڑی ہے، یہ
ہندوستانی مسلمانوں پر بھی پڑ سکتی ہے۔ لہذا حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ڈرتے رہتا ہے کہ میرا کیا انجام ہوگا۔ فاسق و فاجر انسان وہ ہوتا ہے جو برائیاں کر کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہی صورتحال آج ہماری ہے، ہمارے گانے بھی بند نہیں ہوئے، ہمارا ٹک ٹاک بھی بند نہیں ہوا، واجبات و فرائض کی کوتاہی بھی ابھی جاری ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن ایسے ہی برقرار رہے گا۔ معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے۔ جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس زمین کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہموار فرمایا، اور کائنات میں اللہ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس چیز میں ذرہ برابر بھی تڑخ، اس میں ذرہ برابر بھی کمزوری پا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل میں کہا سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اس نے جو بھی چیز پیدا کی ہے بڑی پختہ پیدا کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو گہوارے کے طور بنایا ہے، جیسے چھوٹا بچہ گہوارے میں آرام سے سوتا ہے، اسی سرزمین پر ہم آسمان کو چھونے والی بلڈنگیں بنا کر اس میں آرام سے سو رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو میخوں کی شکل دی۔ اللہ نے کہا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ اور گہوارہ بنا کر اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو ماشاءاللہ بنایا، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہموار بنایا، جیسے کہا هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ اور یہ زمین کے بارے میں آپ جانتے ہیں زمین گھومتی رہتی ہے، سورج بھی گھومتا ہے، یہی تو بتاتے حقائق۔ لیکن زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھومنے والا بنایا، سورج کو گھومنے والا بنایا، مگر اللہ کی شان یہ ہے زمین گھوم رہی ہے مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا اگر آپ کسی جھولے میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے ساری دنیا گھوم رہی ہے، مگر اللہ کی شان دیکھو زمین گھوم رہی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، آسمان بھی سورج بھی گھوم رہا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، مگر پتہ اس وقت چلتا ہے جب نمازوں کے اوقات بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھہرا ہوا بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو ہمیشہ حرکت والا بناتا تو دنیا کی کیا حالت ہو جاتی۔ اس روئے زمین پر کوئی عمارت جو ہے نہیں ٹھہرتی۔ اللہ نے کہا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اور اللہ نے یہ بھی کہا زمین کو ٹھہرنے والے بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو حرکت دینا شروع کرے دنیا کتنا ہی ترقی نہ کر جائے مگر ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ زمین کو جو ہے مکمل طور پر وہ ایک جگہ رکا نہیں سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ غافر میں یہ پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو زمین کو ٹھہراتا ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی ہے جو اس کو مکمل طور پر ٹھہرائے؟ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں ہم سفر میں جب رہتے ہیں ٹرین میں، بس میں، کار وغیرہ میں، اگر تھوڑی بہت زیادہ اگر ہلنا شروع ہوئے لوگ ٹرین کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں، ڈرائیور کیا ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرنے والا بنایا ہے، پرسکون بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور سورہ فاطر میں اللہ نے یہ بھی کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین کو اللہ چھوڑ دیتا اور آسمان کو چھوڑ دیتا تو کیا ہوتا، دونوں ہلنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایسے تھام کر رکھا ہے۔ معزز حاضرین، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آج کے سائنسدان تو بتاتے ہیں، مگر آج سے 700 سال پہلے علماء نے قرآن و حدیث اور کائنات پر غور کر کے یہ بات بتائی۔ آج کی ہم بچے وہ سائنسدانوں کی بات جب لے لیتے ہیں تو وہ سائنسدان کا نام بھی یاد رکھتے، مگر ان علماء کو اللہ جزا خیر دے جنہوں نے آج سے 700 سال پہلے زلزلے کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ بتائی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی زمین کو سانس لینے کا حکم دیتا ہے، وہ سانس لینے لگتی ہے تو زمین کھلتی ہے، اور یہی زلزلے کا فلسفہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بتایا۔ اور اسی طریقے سے یہ جب حالات آتے ہیں سخت، ایسے وقت میں ایک جملہ علماء ضرور بتاتے ہیں، یہ کافر کیا کرتا ہے، بکھر جاتا ہے، مگر مومن کا ایمان ان حالتوں میں نکھر جاتا ہے، لہذا اسے تقدیر پر مکمل طور پر صبر کرنا چاہیے۔ ان حالات کو ایک مومن دیکھتا ہے تو اس کی زبان پر ماشاءاللہ اللہ کا نام آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی حدیث کا نام آتا ہے۔ ترکی کے کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے آپ، جہاں بچے اٹکے ہوئے ہیں، باپ ان کو
کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہا ہے، کوئی بولتا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ بسا اوقات ان تمام ویڈیو کو دیکھتے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان تمام حالات میں ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائی، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آپ کہہ دیجئے ہم کو کوئی بھی چیز پہنچتی ہے ہمارے خالق نے ہمارے حق میں لکھا ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا، اور مشکل کل حالات میں ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ سوال علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کیا گیا تو وہ کیا کہنے لگے؟ الزلازل من آیات اللہ التي یخوف اللہ بها عبادہ۔ اصل میں زلزلے جو آتے ہیں وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، زلزلے کے جھٹکے یہ بتا رہے ہیں امت کو، مسلمانوں کو ابھی غفلت کی نیند سونا نہیں چاہیے، اور یہ زلزلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ زمین پر جب اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے، گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے طور پر زمین کو ہلا کر رکھتا ہے۔ موجودہ ترکی کا جو زلزلہ آیا، اخبارات کے مطابق معلوم ہوتا ہے تقریباً 2 منٹ تک زمین ہلتی رہی۔ اللہ اکبر! اگر 1 سیکنڈ ہلی، بڑے بڑے بلڈنگیں، ذرا تصور کیجئے 2 منٹ تک اگر زمین ہلتی رہے تو پوری زمین ایسی رہے گی، معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے کسی نے وہاں بلڈنگیں نہیں بنی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کا عذاب 2 قوموں کو اللہ نے دنیا میں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم شعیب کو 3 عذاب دیے۔ ایک تو عقیدہ توحید کو جھٹلایا، نبی کے ساتھ گستاخی کی، اور ساتھ میں ناپ تول میں کمی کرنے لگے۔ اللہ نے یہ قوم پر 3 عذاب بھیجے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ ہود میں، شعراء میں کئی جگہ کیا۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا، کہا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ حضرت صالح علیہ السلام، جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس قوم کو زلزلے کے عذاب سے ہلاک کیا۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 78 میں کیا کہا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ معزز حاضرین، صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو گرن لگتا تو ڈر جاتے، ویسے مومن کو بھی زلزلے کی خبریں سن کر ڈرنا چاہیے۔ آج کل ہمارا موقف کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ پہلے نیوز دیکھو، NDTV، آج تک، یہ فلاں عرب کی نیوز دیکھو۔ نہیں، مومن کا وہ شیوا نہیں ہوتا۔ مومن کا شیوا تو کیا ہوتا ہے؟ مومن تو زلزلہ کرانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ زلزلے امت مسلمہ کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ٹھنڈ میں فلاں میں ترکی مسلمانوں کو، سوریہ کے مسلمانوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے دنیا ہی میں ان کے جو گناہ ہیں، ان تمام گناہوں کی سزا دے کر دنیا میں ان کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لپکے، ویسے ہی مومن کو زلزلے کی خبریں سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں زمین جب بھی ہلنے لگتی ہے، زلزلے آتے ہیں، سمجھو تمہارا رب ناراض ہے، تمہارا رب ناراض ہے، لہٰذا اپنے رب کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، امت مسلمہ سب سے شرک میں پڑی ہوئی ہے۔ کیا شرک اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہیں دیتا؟ کیا یہ بدعت و خرافات اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دیتے؟ جب تک امت شرک و بدعات سے اپنے آپ کو نہیں بچاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ اور اسی طریقے سے یہ زلزلہ کیسے زمین سے آتا ہے؟ یہ نیچے کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں کیا کہا؟ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ۔ اے محمد، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے، وہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج سکتا ہے، کبھی نیچے سے بھی عذاب بھیجے گا۔ اور قدرتی آفات آتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
چہرے انور بدل جاتا۔ ان تمام المناک اور جو ہے تصویروں کو دیکھ کر کتنے مسلمانوں کے دل میں جو ہے نرمی پیدا ہوئی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کا کمال ایمان کیسے تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دن زور سے ہوا چلنے لگی، زور سے ہوا چلنے لگی، اور اللہ کی نبی زور سے ہوا چلتی فوراً مسجد طرف چلے جاتے۔ کیا ہے؟ پریشانیوں کے وقت اللہ نے نماز سے مدد لینے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھ کر میں نے کہا، کیا کہا؟ ما بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے چہرے کا رنگ یوں بدلا ہوا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو ایک بدلی آئی ہوئی آسمان پہ، ہو سکتا ہے اس میں عذاب ہو، اللہ اکبر، ہو سکتا ہے اس میں عذاب ہو۔ وہ جب تک بارش نہیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اپنے گھر میں گھومتے رہے، کبھی بادل کو دیکھتے، کبھی دعا پڑھتے، اور کبھی نماز کے زیر سہارا لیتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب بارش ہوئی تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اطمینان کے آثار دیکھے، لہذا معلوم ہوا ایسے وقت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ زلزلے جو آتے ہیں یہ قیامت کی علامت بھی ہیں۔ قیامت کی علامتوں کو علماء نے 3 قسم میں تقسیم کیا ہے۔ قیامت کی بعض چھوٹی علامتیں ایسی ہیں جو واقع ہو چکی ہیں، پہلی علامت ہے۔ قیامت کی بعض ایسی علامتیں ہیں جو چھوٹی ہیں، وہ ہونے والی ہیں، انہی علامتوں میں یہ زلزلہ بھی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں کہا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علماء کو اٹھایا جا رہا ہے، بڑے بڑے علماء دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا زلزلے زیادہ ہوں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ میرا خود اپنا معاملہ ہے، جمعہ کی تیاری کرتے پھر جمعہ جاتا ہے، دیکھیے جمعہ تو جمعہ بس ایسے معلوم ہو رہا ہے، ڈور ٹو ڈور جمعہ ایسے آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا فتنے زیادہ ہوں گے، اسی حدیث کے آخری میں آپ نے فرمایا امت میں حرج بھی زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ کہا قتل۔ آج قتل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جائیداد کے جھگڑوں میں قتل، کرسی کے لیے قتل، اقتدار کے لیے قتل، ہر جگہ قتل کی وارداتیں نعوذ باللہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ جو حدیث ہے ایسے لگتا ہے کہ رسول اللہ نے حالات کو دیکھ کر ہی کہا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے باپ حضرت ابن حوالہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے حوالہ کے بیٹے جب خلافت بیت المقدس میں اترے گی، الفاظ کو دیکھیے، یہ شام کا جو علاقہ ہے بیت المقدس ہی کا علاقہ ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب میں بیت المقدس میں خلافت اترے گی، جب خلافت اترے گی تو زمین میں زلزلے زیادہ ہوں گے، پریشانیاں زیادہ ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں کیا فرمایا؟ دیکھو جیسا میرا ہاتھ میرے سر پر ہے اتنا ہی جو ہے آپ کو گیپ رہے گا قیامت کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے حضرت سلمہ بن نفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے، اتنے میں آپ کے اوپر وحی اترنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی اترنے کے بعد کیا فرمایا؟ دیکھو آپ نے کہا لوگو میں دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہوں گا، اور تم میرے بعد تھوڑی ہی دیر دنیا میں رہو گے، تم میرے پاس 2 گروہوں کی شکل میں آؤ گے جو ایک دوسرے کو قتل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا قیامت کے قریب میں کیا ہوں گے؟ قیامت کے قریب میں پریشانیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور زلزلے والے سال بھی زیادہ آئیں گے۔ کیا مطلب معلوم ہو رہا ہے؟ قیامت کے قریب میں زلزلے زیادہ ہوں گے۔ ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ معزز حاضرین، زلزلے آتے کیوں ہیں؟ اس وقت آپ دیکھتے ہیں زلزلوں کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مار ہے، یہ اللہ کا غصہ ہے، بعض لوگ تو اپنے چینل میں ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں یہ فلاں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے۔ دونوں چیزوں کی انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے بتائیں گے۔ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن عثیمین، ان علماء نے ماشاءاللہ زلزلے کے اسباب کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جو قدرتی ہوتے ہیں، مثلاً کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر گرم گیس رکھی ہے، وہ گرم گیس جیسے ہی جمع ہو جاتی ہے، اب سمجھیے ایک پیکٹ ہے اس کے اندر ہوا ہے، وہ ہوا کو نکلنا تو کہاں تو پھٹ جاتا انہیں، ایسے ہی ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر گرم گیس اور بھاپ ہے، پانی اور آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے وہ سانس لے، وہ سانس
لیتی ہے تو زمین پھٹتی ہے اور اندر سے جو گیس ہوتی ہے وہ مکمل طور پر باہر آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے زلزلے کے قدرتی اسباب کو بیان کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے آج سے 700 سال پہلے کیا لکھا؟ زمین میں ہوائیں چلتی رہتی، اندر بھی ہوا ہے، جہاں جہاں کھوکھلا مقام ہوتا ہے وہاں جا کر ہوا بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ہوا گھومتے گھومتے اندر کیا ہوتا ہے، آپ یہ کمرے میں رہو، اگر اس میں کھڑکی نہ کھولو تو تھوڑی دیر میں آپ کو سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اندر ہوئے وہ ہوا چل رہی ہے، کھوکھلی مقام میں جا کر بیٹھ رہی ہے، آبی بخارات بن رہے ہیں، جیسے جیسے وہ آبی بخارات زیادہ گرم ہوتے ہیں زلزلہ آتا ہے اور اوپر نکل کر زمین تڑک جاتی ہے۔ معزز حاضرین، آج بھی سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ زمین بھی سانس لیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ زلزلے کے قدرتی اسباب میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے یہ قدرت اور کائنات کی فطری اصولوں سے بغاوت۔ آپ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، زمین کو مستقر بنایا، ٹھہرا ہوا بنایا، کیوں بنایا؟ اس کے اوپر پہاڑ بنائے، میخوں کی شکل دی تاکہ زمین ہلے نہیں۔ آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں بغیر سبب کے پہاڑوں کو تراشا جا رہا ہے، اور جو ہے بڑے بڑے شہروں میں اوپر یہ بھی بنائے جا رہے ہیں، مکمل طور پر پل بھی بنائے جا رہے ہیں، لیکن ان تمام کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا اس لیے کہ زمین رکی رہے۔ اگر آپ ان پہاڑوں کو بغیر مقصد کے اگر تراشنا شروع کریں گے تو یہی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، زلزلے کے شرعی اسباب بیان کرتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں ہمارے برے اعمال کا اثر کائنات پر بھی ہوتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں درندے انسانوں پر لعنت کرتے ہیں، بولتے ہیں اے آدم کے بیٹو، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش روک لی گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا البہائم لم تمطروا، اگر یہ جانور نہ ہوں گے تو بارشیں روک لیے جاؤ گے۔ اور اللہ نے کئی جگہ یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے زمین والوں کو پکڑنا شروع کرے، زمین پر ایک رینگنے والا بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم گناہوں کے بعد بھی زمین پر ایسے ہی چل رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک نے یہ بات کہی وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دراصل اللہ تعالیٰ ان زلزلوں کو بھیج کر سورج کو گرہن لگا کر چاند کو گرہن لگا کر ہمیں ڈرانا چاہتا تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کیا نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن بصرے میں تھے، زمین ہلنے لگی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، لوگو تمہارا رب تم سے ناراض ہے، اپنے رب کو راضی کر لو۔ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب العقوبات میں ذکر کیا ہے کہ صفیہ بنت ابی عبید، وہ ابن عمر کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر کیا کہنے لگے، لوگو کتنا جلدی تم بدعت و خرافات کا شکار ہو گئے۔ تو کیا معلوم ہو رہا ہے، بدعت و خرافات کی وجہ سے دنیا میں زلزلے آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بڑے گناہ، کھلا گناہ کرنا، یہ بھی غضب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ اور یہ زلزلے امت مسلمہ کے لیے رحمت ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں ترکی میں اور سوریہ میں جتنے لوگ اس وجہ سے مرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور یہ تکلیفیں ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنے، ان کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کیا خوشخبری سناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ساتھ اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ہمیشہ اس پر رحمت اترتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، اللہ اکبر، آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں بہت عذابات کا، بہت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی فتنے آئیں گے، کبھی زلزلے آئیں گے، کبھی قتل ہوگا۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا زلزلے آتے ہیں ہمیں رحمت دیتے ہیں۔ زلزلے کی حکمتیں کیا ہیں؟ زلزلے یہ بتاتے ہیں زمین کا ٹھہر کر رہنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہاں ہوا، ہم کو یہ دعا پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ زلزلے اللہ کی قدرت کا احساس دیتے ہیں۔ اللہ بتاتا ہے لوگو جس زمین پر تم رہتے ہو یہ زمین کا مالک میں ہوں، اگر چاہے تو 1 منٹ میں پوری زمین کو ہلا کر رکھ سکتا ہوں۔ اور یہ زلزلے ہمیں پیغام دیتے ہیں اپنا محاسبہ کرو، آج تم خراب ہو سکتے ہو مگر ترکی اور شام کے زلزلوں کو
دیکھ کر اپنا مستقبل اچھا بنا لو۔ اور زلزلے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ ان زلزلوں کو دیکھ کر دنیا میں جس کسی آدمی کے دل میں تکبر ہے وہ تکبر مکمل ایسے ہی چھٹ جانا چاہیے۔ یہ زلزلے ہمیں بتاتے ہیں دنیا میں کتنا کمزور ہے انسان، کتنا کمزور ہے۔ معمولی درد سر انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جس گھر میں ہے اگر وہ گھر زمین بس ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ زلزلے یہ بتاتے ہیں یہ دنیا ایک دن مکمل طور پر ختم ہونے والی ہے۔ عبدالرزاق البدر مدینے کے مشہور عالم دین ہیں، زلزلہ جب آیا تو دوسرے دن انہوں نے ماشاءاللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر بڑی بہترین نصیحت کی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے تلامذہ سے پوچھنے لگے بھلا بتاؤ قرآن میں الارض زمین کا ذکر کہاں آیا ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں زمین کا جہاں ذکر کیا تو وہاں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو زمین میں فساد نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یہ زمین ہم نے تم کو دی ہے، اس پہ کھڑے ہو کر اپنے رب کو خوش کرنے والے کام کرو، اس زمین میں فساد پیدا کرو، تخریب نہ کرو، تعمیری کام کرو۔ اور قرآن کے آخری میں الارض کا ذکر جہاں آیا ہے وہ سورہ زلزلہ میں ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے اس دھرتی پر رہ کر جو بھی کام کرو گے یہ زمین خود بتائے گی کہ تم نے نیکی کا کام کہاں کیا، برائی کا کام مکمل طور پر تم نے کیا کیا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو زلزلے آئے ہیں ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو ہمیں جو ہے کہ غیر مسلموں کی طرح اپنے آپ کو جو ہے کمزور نکلنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کائنات ہے، وہ کائنات میں جس تصرف کر سکتا ہے، کبھی اللہ کو گالی اور برا بلا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ سب سے پہلے امت مسلمہ کے لیے جو ذمہ داری وہ ہے اپنی عقیدہ توحید کو مکمل اور مضبوط کرو۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ توحید ہی ہے جو حالات کا بندے کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا سکھاتی ہے۔ ان تصویروں میں آپ دیکھو کوئی بیٹی پتھروں کے نیچے ہے، کوئی ملبے کے نیچے ہے، باپ اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون، بولو صبر کرو انا للہ۔ بلکہ بعض ویڈیو میں ہم نے ایسے ترکی مسلمانوں کے ایمان افروز ویڈیوز دیکھے، ایک مرد تو ایسا ہے جس کے گھر کے 12 افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے، وہ بولتا ہے الحمدللہ اللہ اکبر۔ یہ ایمان ہمیں اپنے اندر بھی مکمل طور پر پیدا کرنا چاہیے۔ اور دیکھو حضرت نوح یونس علیہ السلام کو تین اندھیرے، کیا ایک تو مچھلی کے پیٹ کا، اور دوسرا سمندر کا، تیسرا رات کا اندھیرا، مگر ان 3 اندھیروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق نہیں ٹوٹا۔ وہ کیا کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ کے نبی جب بھی اپنے گھر میں پریشانی ہوتی ہے دعا پڑھتے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ایسے وقت میں ٹینشن کو دور کرنے کی جتنی دعاؤں کو پڑھتے جاؤ، اور علماء بتاتے ٹینشن کو غم کو دور کرنے والی جتنی دعائیں تمام دعاؤں میں توحید کا ذکر ہے۔ ایک طرف ہوتے رہے، دوسری طرف ہمارے پاس عروس بھی ہوتے رہیں، چادریں چڑھتے رہیں، امت کی پریشانی میں مکمل طور پر ضرور ہوگا۔ اور ایک بات بھی ہے وہ کیا ہے، مسلمان ہر چیز کھو سکتا ہے، مسلمان اپنا ایمان کبھی کھو نہیں سکتا۔ اور ساری دنیا کے لوگ ہم کو مار کے ٹکڑے کریں مگر ہمارے پاس ایمان کا جو سرمایہ ہے وہ کبھی غارت نہیں ہو سکتا۔ اور اس طریقے سے اس وقت ہمیں گناہوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ جو حجر اسود ہے نا، جانتے ہیں حجر اسود جو مکہ مکرمہ میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ اترا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان جا کر اسے ہاتھ چھوتا ہے گناہ کا اثر پتھر پر پڑا، اسی لیے اس کو حجر اسود کہہ دیا گیا۔ کیا دنیا کے ایک پتھر پر انسان کے گناہوں کا اثر پڑ سکتا ہے؟ بھلا بتائیے پوری دنیا پر کیسے اثر نہیں پڑے گا؟ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اجتناب سے کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً یہ موبائل اس کی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑ کے پوری طرح غارت ہو جا رہے ہیں۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں مکمل طور پر جب بھی اذان ہوئی آپ مسجد میں رہیں، مسجد میں آ کر نماز میں سجدے کی حالت میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ یہاں بیٹھ کر ترکی کتنا دور ہے، شام کتنا دور ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کیا ہم اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ یقیناً ہونا چاہیے۔ اور جمعہ
جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں خصوصاً ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی حفاظت کیسے آتی ہے؟ نماز فجر یہ اللہ کی حفاظت کو پانے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کی حفاظت جس میں آتی ہے مکمل توجہ دیں، توبہ استغفار کریں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب وہ زلزلہ ہو گیا تھا تو لکھا کہ صدقہ و خیرات کرو، اور اسی طریقے دنیا و زندگی کی حقیقت کو سمجھو، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مسلمانوں کے لیے آپس میں اتحاد اتفاق ہونا چاہیے، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کی ہمارے اندر جو ہے عادت ہونا چاہیے، اور یہ دعا پڑھتے رہیں اس وقت میں، اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انی اعوذ بک بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ مصائب رحمت ہیں، زحمت نہیں ہیں، اور مومن کے پیر میں بھی کانٹا چبھتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس خطبے کے آخری میں کہ ہم چیز بتائیں گے، یہ زلزلہ کیوں آیا، کہ اللہ نے بھیجا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہارپ جیسی کوئی مقناطیسی چیز ہے جو خلا میں بھیج جاتی ہے، بارش کو روکتی ہے، اور اس وجہ سے بھی زلزلہ ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں وہ عذاب کی وجہ سے آیا ہو یا دشمنان اسلام کے سازش کی طرف سے آیا ہو، دونوں موقعوں پر ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا چاہیے، اپنے گناہوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترکی میں اور سیریا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ جو ان میں مر چکے ہیں اللہ ان کو شہادت کی موت نصیب فرما، اور جو وہاں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما، اور جو مسلمان ان کے لیے دعائیں کریں ان کی دعاؤں قبول فرما، اور جو بھی مسلم ممالک ان کے لیے اپنے مالی تعاون بھیج رہے ہیں، جو بھی تعاون کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے وقوف ہیں ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر۔ اے اللہ یہ زمین پر جو ہم ٹہرتے ہیں یہ تیری نعمت ہے، اس نعمت کا ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا کر رکھ۔ اے اللہ ہم تمام کو واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں سنجیدہ کی کوشش کرنے توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مصائب کو سمجھنے اور اس پر جو صبر کرنے کی فضیلت ہے ان تمام کو پانے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔